كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما آمین۔ آج انشاءاللہ اب کیونکہ بہت جلدی انشاءاللہ رمضان بھی آنے والا ہے، تو انشاءاللہ اب جو 2 ہفتے بچے ہیں رمضان سے پہلے کے، تو اس میں کچھ رمضان کے سلسلے میں بات کرنے کا ارادہ ہے۔ بہرحال قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے خود سورہ بقرہ میں رمضان کے سلسلے میں جو بھی احکامات دیے ہیں، تو سورہ بقرہ کی چند آیت ہیں جس میں کہ وہ بات بتائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ویسے بھی اگر دیکھیں تو جو جس کو کہا جاتا ہے نا کہ بنیاد اسلام علی خمس، کہ جو 5 چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمارا دین پورا کھڑا ہے، جو فاؤنڈیشنز آف دین کہا جاتا ہے یا پلرز آف فیتھ کہا جاتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ شہادہ، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم اور حج۔ اور صوم مطلب یہ کہ رمضان کا روزہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 183 سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے سلسلے میں کچھ باتیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا ہے کہ سب سے پہلی بات اس آیت سے ہی جو پتہ چلتی ہے کیا ہے؟ ایمان والوں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اسی طرح سے جیسے کہ روزہ فرض کیا گیا تھا، یعنی کہ جیسے کہ پہلے کی امتوں میں بھی روزہ تھا، اور لعلکم تتقون، ٹھیک ہے، ایاما معدودات۔ اب یہ ایک جو ہے نا، یہ ہم سب لوگوں کے لیے اگر ویسے دیکھیں تو بڑا ایک وہ ہوتا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، گرمی کا روزہ ہوگا، یا اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں رہتی ہیں ذہن میں کہ کیسے ہوگا، کس طرح سے کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کے یہاں کچھ اور مصروفیت رہتی ہے۔ بہرحال ایک وہ رہتا ہے، ایک اینٹیسپیشن کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا، ہو جائے سب خیریت سے ہو جائے اور وہ سارا۔ تو یہ جو ایک آیت کا ایک حصہ ہے نا، ایام معدودات، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ یہ چند دن ہیں، یعنی گنے چنے چند عدد ہیں دن، ہے نا، یعنی کہ یہ نہیں کہ پورے سال کا ہے یا بہت لمبا عرصہ ہے یا کچھ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ چند دن ہے، یعنی سال کے کچھ ہی تو دن ہیں جو کہ یہ چیز تمہیں کرنی ہے نا۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ بہرحال اب یہ تو خیر احکامات میں آ گئے، لیکن یہ کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کس طرح سے رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ چند دن ہی ہیں، ہے نا۔ اور اس کے بعد پھر یہ آیت ختم ہوتی ہے، یہ پورا رکوع ہی ہے، بلکہ اس کے بعد بھی بات جو ہے اس رکوع میں چل رہی ہے، اور کچھ آیات ہیں جو کہ بتاتی ہیں رمضان کے سلسلے میں، ہے نا۔ اور اس کے بعد ہی کی آیت دیکھیں، یہ آیات وہ آیات ہیں، اور اسی لیے ہم پڑھ بھی رہے ہیں کہ یہ وہ آیات ہیں جو اکثر سننے میں آتی ہیں، اور یہ کہ جب رمضان کی بات ہوتی ہے یا کچھ بھی بیان ہوتا ہے یا کہیں پہ بھی ذکر ہوتا ہے رمضان کا، تو جب قرآن شریف کی جو آیات ہیں تو یہی چند آیات ہیں جو کہ پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اسی رکوع کی ہی، یعنی کہ پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی، پھر دوسری آیت میں وہی ایام معدودات یہاں سے شروع ہوئی ہے دوسری آیت، اور اس کے بعد ہے وہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تو یہ کہ اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، ٹھیک ہے۔ انزل فیہ القرآن یعنی کہ نازل کیا گیا اس میں قرآن، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہے؟ ہدایت ہے اور کھلی اور فرقان ہے۔ اور فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس چاہیے کہ تم میں سے جو بھی یہ مہینہ پالے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو روزہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس میں احکام آئے ہیں، اور جب یہ آیت ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد ایک اور بہت پیاری آیت، اور یہ کہ اس آیت پہ پہلے بھی کئی بار بات ہو چکی ہے۔ بہرحال یہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ آپ سے جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں،
ٹھیک ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کی. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس سے جو ایک تفاسیر میں بھی پتہ چلتا ہے، اور اگر یہ کہ یہ صرف یہ رکوع ہی پڑھ لیں، سورہ بقرہ کا ہے، تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں بہت ایک جو مناسبت رکھتی ہے وہ چیز نا، وہ ہے دعا. کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ رمضان کی ہی آیات چل رہی تھیں، اس کے احکام چل رہے تھے، اور اس کے بعد بیچ میں ایک سڈنلی ایک چیز آئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ہے نا. تو یعنی کہ رمضان کی آیات کے بیچ میں ہی اللہ تعالیٰ یہ آیت لے کے آئے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو آیت ہے پھر وہی رمضان کے احکام کے بارے میں ہی ہے نا. تو اگر بیچ میں یہ آیت آئی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کو بہت مناسبت ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں نا، جو دعا کرتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر ایمان لاؤ، مجھ پہ، اور مجھ سے مانگو، ہے نا. تو بہرحال رمضان کے سلسلے میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے بیانات ویسے بھی سننے میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک بار پھر سے اس کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ رمضان کے فضائل میں بھی یہ آتا ہے کہ ایک سال کا جس کو رمضان مل گیا تو وہ گویا کہ یہ کہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا. کہ روزے کے لیے کہا جاتا ہے نا، الصوم نصف الصبر، کہ روزہ جو ہے نا وہ آدھا صبر ہے. نصف الصبر، نصف کہتے ہیں آدھے کو، کہ آدھا صبر ہے. اور ایک دوسری حدیث شریف کا مفہوم ہے، اور وہ کیا ہے؟ الصبر نصف الایمان، اور صبر جو ہے نا وہ آدھا ایمان ہے. تو بہرحال رمضان کے روزے جس نے رکھے ہیں تو اس کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ رمضان میں کتنے صبر و تحمل کی ضرورت پڑتی ہے ہم سب لوگوں کو، ہے نا. تو بہرحال یہ کہ حدیث شریف کے مفہوم کے ہی اعتبار سے کہ روزہ جو ہے اور رمضان کا روزہ یہ کتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، ہے نا. اور یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ دیکھیں جب ہم لوگوں نے خیر قرآن شریف کی جتنی بھی ابھی تک صورتوں کی تفسیر ہوئی ہے اور اس کے مفہوم میں کتنا پتہ چلتا ہے نا کہ یہ کرتے ہیں، کوئی بھی ثواب کا کام ہوتا ہے تو اس سے یہ ملتا ہے، اس کا بدلہ یہ ہے، اس کا بدلہ یہ ہے. اور رمضان کے روزوں کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کچھ اس طرح سے کہ اس کا اجر و ثواب اتنا 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 زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں. تو اور یہ کہ واقعی جس کو اللہ تعالیٰ مل جائے تو اس کو تو پھر اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مقام پہ پہنچائے. بہرحال پہلے زمانے کی وہ ہے کہ جو اکابرین ہوتے تھے نا ہمارے، تو وہ بھی اگر کسی کی فضیلت بیان کرنی ہوتی تھی، ہے نا، یعنی کہ کسی کی عمر بتاتے تھے یا کسی کی فضیلت بیان کا فرمان بتاتے تھے تو وہ کیا بتاتے تھے کہ فلاں نے اتنے رمضان گزارے. یعنی کہ فار انسٹنس اگر 60 سال کی زندگی تھی ان کی تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ 60 سال زندہ رہے، 60 سال کی زندگی تھی یا 60 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. تو جب اکابرین تھے ہمارے تو رمضان اتنا ان کا مرکزی جس کو کہتے ہیں نا بیسکلی فوکس تھا، فوکل پوائنٹ تھا، کہ جب وہ کسی کے بارے میں بتاتے تھے تو وہ یہ بتاتے تھے اس طرح سے کہ فلاں نے 60 رمضان گزارے تھے یا ان کو 70 رمضان ملے تھے، 75 رمضان کی سعادت نصیب ہوئی تھی. تو رمضان واقعی ایک سعادت ہے ہم سب لوگوں کے لیے. اس میں برکات کا نزول ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے نا. اور اکابرین کا ہی جو صالحین جو گزرے ہیں تو ان کا ہی یہ معمول تھا کہ پورا سال جو ہوتا تھا نا وہ رمضان کے ارد گرد گھومتا تھا. اور وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ رمضان میں تو وہ جو بھی اپنا جتنی بھی مشقت کرتے تھے، جدوجہد کرتے تھے اور کوششیں کرتے تھے عبادات کی اور جتنی بھی نیکیوں کی اور خیر کے کاموں کی، وہ سب کوشش کرتے تھے. پھر جب رمضان گزر جاتا تھا تو اس کی
قبول ہونے کی دعا کرتے تھے. یعنی کہ پورا سال اگر دیکھا جائے تو ایک مہینہ رمضان کے روزے وہ رکھتے تھے، اس کے بعد تقریباً 5-6 مہینہ وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں، اور اس کے بعد کا جو آدھا سال ہے وہ اس دعا میں گزرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ دوسرا رمضان نصیب فرمائے، ہے نا، اور یہ کہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہی نہیں تھا. اگر عذاب دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس امت کو رمضان عطا نہیں کرتے، ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے رمضان ہم لوگوں کو دیا ہے تو وہ دیا ہی اس لیے ہے کہ ہم اپنی مغفرت کروا لیں اس رمضان میں، اس مہینے میں، ہے نا. اور یہ کہ رمضان کے لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان اکیلا وہ مہینہ ہے کہ پورے سال کے گناہ ہم اپنے معاف کروا سکتے ہیں، اور جو آگے آنے والا سال ہے نا اس کی تیاری کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ایک مثال کے طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سلف صالحین کے اقوال ہی ہم بتا رہے ہیں، حدیث شریف نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان جو ہے وہ یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائیوں کی طرح ہے. ان کے 11 بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ ان کے 11 بھائیوں نے تو پلاٹ کیا تھا نا ان کے خلاف، یعنی کہ ایک اسکیم بنائی تھی، ایک جس کو کہتے ہیں کہ مکر کیا تھا یوسف علیہ السلام کے خلاف. اور کیا؟ وہ بھی ایک معصوم بچے کا قتل، ہے نا. ان کو تو اپنے حساب سے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل ہی کر دیا تھا، مطلب ختم کر دیا تھا. ایک یہ گناہ، یعنی کہ ایک تو قتل کا گناہ، وہ بھی ایک معصوم بچے کا قتل، وہ بھی جو اپنا بھائی ہو، اور ایک تو یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ، اور اس کے بعد پھر یہ کہ اپنے والد سے جھوٹ بولنا، اور وہ بھی ایسا ویسا والد نہیں جو کہ نبی تھا، ہے نا. اور اس کے بعد پھر یہ کہ جو بھی ہے اس کے بعد جھوٹ بولنے کا، اور جو بھی ان لوگوں نے جس طرح سے بھی کیا. اور کیا ہوا کہ بالآخر کیا ہوا تھا کہ یہ سارے کے سارے بھائی ایمان لے آئے تھے، ہے نا. اور ایمان بھی کس کے؟ نبی کے ہاتھوں ایمان لائے تھے، یعنی کہ وہ شہادت کا درجہ ہوتا ہے. نبی کے ہاتھوں کا ایمان جو ہوتا ہے، یعنی کہ نبی کے ہاتھ پہ جو بیعت کرتا ہے، جو نبی پہ بذات خود ایمان لے کے آتا ہے، تو اس کو شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر یاد ہو نا، جب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کئی بار ذکر ہوا ہے، تو اس میں جو جادوگر تھے تو وہ آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں نا. اور یہ کہ پھر جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی اور وہ ایمان لے کے آئے، تو کیا ہوا؟ نبی پہ ایمان لائے تھے وہ. اور وہ نبی کا ایمان، نبی پہ ایمان لانا، یعنی نبی کے سامنے جو یہ لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا، جو شہادت لی تھی، تو اس وقت جب فرعون نے کیا ان لوگوں کو دھمکی دی تھی کہ میں تم لوگوں کے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا اپوزٹ ڈائریکشنز میں، مطلب یہ کہ جیسے ایک ہاتھ اور دوسرا پیر وہ کٹوا دوں گا تمہیں سولی پہ چڑھا کے. اور واقعی اس نے سب کو قتل کر دیا تھا فرعون نے، ہے نا. لیکن ان کو شہادت کا درجہ ملا تھا، جبکہ ان کا گناہ اگر دیکھیں تو بہت سنگین تھا. وہ کیا تھا؟ نبی کے پیغمبر اور وہ بھی کلیم اللہ کے مقابلے میں یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو مرضی، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں، خاص کر لیتے ہیں. تو بہرحال یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی جو تھے، ان کی مثال دی جاتی ہے رمضان اور 11 مہینے ہیں ان سے، کہ رمضان اکلوتا وہ مہینہ ہے جو کہ پورے سال کے گناہ معاف کروا سکتا ہے. مطلب اتنی کیپیسٹی ہے اس کی. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم پورے سال جو ہے وہ بہت آرام سے اپنے گناہ کرتے رہیں اور اس سے کہ بھئی رمضان آئے گا تو وہ کر لیں گے. بات وہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایک امید ہے ان لوگوں کے لیے جن کو پورے سال توفیق نہیں ہوئی تھی، اور اب اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا توفیق، تو وہ اپنے گناہ معاف کروا لیں، اپنی مغفرت کروا لیں، اور یہ کہ نیکیوں کا ایک اور کچھ نہیں تو عزم تو بنا ہی سکتے ہیں، ہے نا. تو بہرحال ایک جو چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائیوں کا جو ایک مثال ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان جو ہے وہ آنے والے سال کے لیے مقدمہ ہے، یعنی کہ ایک جو پریفیس کہا جاتا ہے نا وہ ہے. اگر رمضان ہمارا اچھا گزرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا آگے آنے والا سال بھی بہترین گزرے گا. رمضان کے سلسلے میں حدیث شریف کی ہی روشنی میں بہت ساری حدیث شریف ہیں، اور مفہوم کے اعتبار سے ہی ہم ایک ایک کر کے جلدی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کے روزے
کی جو برکت ہے وہ کیا ہے کہ اس کی بدبو بھی، جو منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ محبوب ہے. ٹھیک ہے. رمضان میں رمضان کا جو یہ کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے، چاہے وہ افطار کی تیاری ہم کر رہے ہوں، چاہے صفائی کر رہے ہوں، چاہے کچھ بھی اور کر رہے ہوں، کھانا بنا رہے ہوں، اگر گھر میں جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا بزرگ ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، تو وہ کیا ان کو کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے کھانا بنانا پڑتا ہے، یا جو بھی ہے اور چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب چیزیں کرتے ہیں. تو ہر اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے، اور ثواب بھی ایسے نہیں. ویسے کیا ہے یہ کہ ومن جاء بالحسنۃ فاجرہ، وہ ہے نا کہ 10 گنا ثواب ہے اس کا، اور رمضان میں وہ ثواب جو ہے وہ 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اور یہ فرائض کی بات ہو رہی ہے. جو نفل عبادات جو بھی ہیں ان کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور جو یہ کہ ویسے جو نیکیاں ہیں وہ 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہیں. اور یہ کہ قرآن شریف میں ویسے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک نیکی جو ہے وہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کے اس کا اجر و ثواب دیتے ہیں. تو ویسے اگر ملٹیپلائی کریں، تھوڑا سا میتھس اپلائی کریں، تو کیا ہے 1 × 10 × 70 یعنی 700 ٹائمز. تو یہ کہ 700 گنا بڑھ جاتا ہے اس کا اجر و ثواب، جو بھی ہم کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. پھر یہ ہے کہ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین بند ہو جاتے ہیں، قید ہو جاتے ہیں، ہے نا. تو یہ ہے کہ بہرحال یہ ساری فضیلت ہے، اور یہ سب چیزیں سنی ہوئی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ان الذکر تنفع المؤمنین فذکر. ٹھیک ہے، کہ یاد دہانی کرائیے، یاد دلائیے، اس لیے کہ یاد دہانی جو ہے وہ مومنین کو فائدہ دیتی ہے. اور مقصد جو ہے وہ دیکھیے بیسیکلی ایک بار پھر سے جلدی سے دہرا لیتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو بھی سیشنز ہوتے ہیں جو بھی ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے، نہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی ہم نئی چیز بتائیں گے. بات وہی ہے جو 1400 سال بلکہ 1450 سال پرانی ہے، اور وہی بات ہے جو کہ بار 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 کہی جاتی ہے، دہرائی جاتی ہے، ایک دوسرے کو ہم لوگ یاد دلاتے ہیں. اور مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، کہ یاد دہانی کرائیے ایک دوسرے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور قرآن شریف کی یہ آیت ہے کہ کیا ہے کہ ریمائنڈرز آر بینیفیشل فار دا بلیورز، کی یاد دہانی جو ہے وہ مومنین کو فائدہ دیتی ہے. تو بہرحال ایک حدیث شریف کا مفہوم ہی ہے غالباً یا یہ کہ یہ کوئی قول ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ ایسا تھا، نہیں یہ موسٹ پرابلی یہ قول ہی ہے، اور ہم اس کو کلیریفائی کر کے بتا دیں گے کہ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے یا ویسے کوئی قصہ ہے. تو بہرحال کچھ اس طرح کا قصہ ہوا تھا کہ ایک بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے، تو یہ قول ہی ہوگا صحیح. تو یہ کہ ایک بزرگ تھے جو مسجد میں جا رہے تھے، تو انہیں شیطان باہر بیٹھا دکھائی دیا. اب جب دکھا تو انہوں نے بڑی حیران ہو کے پوچھا کہ بھئی تم یہ باہر کیا کر رہے ہو، تمہارا کام تو اندر ہے، کہ مطلب تم اندر جاتے ہو، پھر لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہو، لوگوں کی نمازیں خراب کرتے ہو، اور اس طرح کا، تو تم باہر کیوں ہو؟ تو پھر شیطان نے کیا بتایا؟ شیطان نے بتایا کہ ایک آدمی ہے، ایک شخص ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے شیطان نے کہا کہ وہ جو شخص جو سو رہا ہے اس کی وجہ سے میں مسجد میں نہیں جا پا رہا. تو جب دیکھا تو وہ ظاہر سی بات ہے ایک نارمل سا انسان تھا، اور اندر مسجد میں وہ سو رہا تھا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ روزے سے تھا، یعنی اس نے روزہ رکھا ہوا تھا. تو روزے کی جو یہ کہ عبادت کا کیا اجر و ثواب ہوگا، کہ روزے کا تو جو سونا ہے نا، ایک روزے دار کا سونا بھی جو ہے وہ بھی اتنی بڑی عبادت مانی جاتی ہے، کہ روزہ رکھ کے جب ہم سوتے بھی ہیں تو وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی روزہ رکھ کے آرام سے سوتے رہیں، اور یہ کہ اور سارے کام تو گھر والے کر ہی لیں گے. مقصد وہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے بتانے کا کہ رمضان کے روزوں کی جو فضیلت ہے، ان کا جو درجہ ہے وہ کس قدر بلند ہے نا، کہ منہ کی بدبو بھی اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ محبوب ہے، اور یہ حدیث شریف ہے نا. اور اس کے بعد پھر وہی ہے کہ جو لمبے روزے ہوتے ہیں، اب یہ کہ آل اوور دا ورلڈ کہیں پہ لمبے ہوتے ہیں، کہیں پہ چھوٹے ہوتے ہیں، کہیں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، کہیں پہ اور پریشانیاں لائٹ کی اور بہت ساری پریشانیاں. تو بہرحال جب یہ کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بھوک اور پیاس کی جب شدت ہوتی ہے، اور وہ اس کا احساس جب ہوتا ہے، تو اس وقت ذہن میں یہ لے آئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی شدت سے بچا لے.
ہے نا. اور اس کے علاوہ جو قیامت کے دن کی جو گرمی اور تپش اور بھوک اور پیاس اور گھبراہٹ اور وحشت اور دہشت ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم نے اس سے بچا لیں. اور یہ کہ یہ رمضان کے روزے جو ہیں نا، یہ ہم لوگوں کو ان چیزوں کی ایک تو یاد بھی دلا دیں گے، اور دوسرا یہ کہ رمضان کے روزے رکھ کے جب ہم وہ دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ دعائیں ہماری اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. پھر یہ تو حدیث شریف کے ہی مفہوم سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت کے جو دروازے ہیں نا، ان میں ایک خاص مخصوص دروازہ ہے جو باب الریان کہلاتا ہے، جو کہ روزہ داروں کے لیے خاص ہے. ٹھیک ہے. اب کیونکہ جب اتنی روزے کی بات ہوئی ہے تو ایک چیز یہاں پہ ہی بتاتے چلیں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں روزہ جو ہے وہ تو عموماً جو ہم سب لوگ رکھتے ہیں کہ بھائی کھانا پینا نہیں کرنا ہے اور اس سے دور رہنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایک تو وہ ہے جو عام آدمی کا روزہ ہوتا ہے کہ جو عموماً ہم سب لوگ رکھتے ہیں، ہے نا. اور اس کے بعد رمضان جو ہے نا، اس میں چند اور چیزوں کا جو خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو آنکھیں ہیں، کان ہیں اور زبان خاص طور پہ یہ بھی جو ہے یہ روزے سے ہوں، یعنی کہ یہ بھی گناہ سے بچیں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے کہ یہ حدیث شریف کا ہی مفہوم ہے کہ مطلب یہ کہ دو عورتیں تھیں، روزہ رکھا ہوا تھا انہوں نے، اور آئی اور اس کے بعد بہرحال جو بھی اپنا بات چیت ہوئی وہ ہوا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی. اور ان کو جب یہ کہ اس کو بھی تھوڑا سا ہم کو وہ کرنا پڑے گا کلیریفائی، کہ انہوں نے جب ان کو وامٹنگ ہوئی تو کیا ہوا کہ ان کی وامٹ میں جس کو کہتے ہیں خون اور گوشت کے ٹکڑے نکلے. اور اس کی جو تعبیر بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے آ کے مطلب تھی تو وہ روزے سے، لیکن اس کے باوجود یہ سب چیزیں کیسے نکلی، کیونکہ وہ غیبت کر رہی تھی. اور غیبت جو ہے وہ قرآن شریف کے ہی سورہ حجرات میں جو آیت آئی ہے وہ کیا ہے کہ کیا تمہیں پسند ہوگا کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ. غیبت کے لیے یہ کہا گیا ہے. تو بہرحال رمضان میں خاص طور پہ، اور یہ کہ رمضان جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ٹریننگ کا بھی موقع ہے ہم سب لوگوں کے لیے، کہ اس میں عادت اگر ہے تو وہ چھوٹ جاتی ہے، اور اگر کوئی اچھی عادت بنانی ہے تو وہ بہت آسانی کے ساتھ بن جاتی ہے. کیونکہ ایک مہینے کی وہ جو ایک ٹریننگ ہوتی ہے نا، تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مہینہ ختم بھی ہوتا ہے تو ہم اتنا ٹرین ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم وہ جو بھی اچھی عادت پڑ چکی ہے ہم کو، تو ہم اس کو کیری اوور کر پائیں. ٹھیک ہے. اور ایک ایسی امیجز میں ہم نے دیکھا تھا اور بڑی پیاری ہم کو بات وہ لگی تھی کہ رمضان از دا بیسٹ ٹائم ٹو میک اور بریک ہیبٹس. تو اگر کوئی بری عادت ہے تو وہ توڑنے کے لیے بھی، اور کوئی اچھی عادت ہے تو وہ بنانے کے لیے رمضان جو ہے وہ بہترین موقع ہے. پھر یہ ہے کہ رمضان میں ایک جو چیز ہے نا وہ کیا ہے کہ مانگنے کی ضرورت ہے، اور دعا کی ہم سب لوگوں کو ہی ضرورت ہے، اور بہت اشد ضرورت ہے. جو جس کو کہتے ہیں نا کہ جو آسانیوں میں آسائشوں میں ہے اس کو بھی ہے، اور جو پریشانیوں میں ہے اس کو تو بدرجہ اولا دعاؤں کی ضرورت ہے. تو رمضان وہی موقع ہے، یہی ایک موقع ہے جب ہم روزے سے ہیں، چاہے مصلی میں بیٹھے ہوں، چاہے نہ ہوں، چاہے افطار بنا رہے ہوں، جو بھی ہے، تو یہ کہ ذکر اذکار میں لگے رہیں. اور ایک جو چیز ہے وہ یہ کہ دعا کا اہتمام کریں، اور خاص طور پہ دعا کا اہتمام کریں. کہ دعا کے لیے کہا گیا ہے نا دعا مخ العبادہ، کہ عبادت کا جو مغز ہے، جو ایسنس ہے نا، وہ دعا ہے. اور یہ مہینہ واقعی وہ ہے کہ دیکھیں دو چیزیں اگر ہم پکڑ لیں، ایک تو روزہ انشاءاللہ، دوسرا جو ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت، کہ اس کی بھی ابھی بات کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کہیں پہ کچھ اور موقع مل رہا ہے، جو اکثر عموماً ہم جو گھر والے لوگ ہیں تو ان لوگوں کو تو وہ رہتا ہے کہ بھئی کھانا بنانا ہے، اور جو بھی ہے سحری کی تیاری ہے، برتن دھلنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ سب تو چلتی رہتی ہیں. تو اس وقت دعا کا اہتمام، اور جو مانگ سکتے ہیں نا اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے والدین کے لیے، جو کچھ ہے وہ مانگ لیں. اور یہ کہ اس سے ایک حاضری اور حضوری دونوں رہے گی جب ہم اپنا کام بھی کر رہے ہوں گے اس وقت بھی. یعنی کہ جب بھی پکا رہے ہیں، برتن دھل رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، سحری کی تیاری کر رہے ہیں. اور واقعی لوگوں کو تو بعد میں اٹھانا ہوتا ہے، پہلے تو ہم ہی لوگوں کو اٹھنا ہوتا ہے نا تیاریوں کے لیے. تو وہ سب جب بھی کر رہے ہیں نا، اور تہجد کا وقت واقعی بہت بہترین وقت ہوتا ہے. صرف 5-7 منٹ مطلب 10 منٹ کے اندر ایکسٹرا دے دیجئے خاص طور پہ دعا کو.
اور اس سے واقعی جس کو کہتے ہیں نا کہ یو ول فیل دا ڈفرینس، یو ول فیل دا ڈفرینس رمضان کے دوران بھی اور اس کے علاوہ بھی، گھر والوں میں بھی، اور اس کے علاوہ پورے سال اس کا فرق آپ کو خود محسوس ہوگا۔ اور جب مانگنا ہے نا تو ہر چیز مانگ لیں، جس کو کہتے ہیں اہل و عیال کی خیر برکت عافیت ہے، رزق ہے، نعمتیں ہیں، توبہ ہے، استغفار ہے، اور جس کو کہتے ہیں خیر، ہر طرح کی خیر۔ اور ایک وہی جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ دنیا اور آخرت کی خیر اور حسنات مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، اور بس یہ سوچ لیجئے کہ اس وقت جو جو مانگ رہے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ دیں گے اور ضرور دیں گے۔ بس یہ ہے کہ اس کی جو ظاہری شکل ہے وہ ضروری نہیں ہے وہی ہو جو ہم جس طرح سے چاہ رہے ہیں، جس طرح سے ہم امیجن کر رہے ہیں، لیکن وہ دعا کسی بھی طرح سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ قبول نہ کریں اور وہ درج نہ ہو ہمارے لیے، ہے نا۔ تو بات وہی ہے کہ اپنی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی ضرورتیں ہیں، جو بھی ضروریات ہیں، چاہے زندگی کی، چاہے آخر وقت کی، چاہے اس موت کے بعد یعنی برزخ کی زندگی، اور یا پھر قیامت کے دن کی، یا پھر اس کے بعد یعنی کہ جو آخرت کی زندگی ہے، جس چیز کے لیے مانگنا ہے سب کچھ مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے جب اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے اور چاہے وہ بڑی سے بڑی چیز ہے۔ اور اس رمضان میں کوشش کریے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے کا، اور وہ کچھ اس طرح سے کہ دیکھیں دعا اور وہ سب کچھ وہ ہوتا ہے نا، کچھ تھوڑا سا ٹائم نکال کے، جیسے کہ ایک وہ ہوتا ہے نا، اب تو دیکھیں فون کا زمانہ ہے اتنا زیادہ، جن بچیوں کی ابھی مطلب یہ کہ جو بھی ہے 5 سال 10 سال پہلے شادی بھی ہوئی ہے وہ ہے، تو عموماً جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ بھئی روز امی سے بات تو ہوتی ہے نا، مطلب امی ابو سے بات ہے، گھر والوں سے بات ہے، وہ ہے تو، اور تقریباً روز ہی آن این ایوریج کی اچھا چاہیے، وہ بہت بیسک سی چیز، بہت ضروری باتیں بھی نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ بات ہونے کا معمول تو رہتا ہے بہرحال۔ تو ایک جو کوشش کر لیں وہ یہ کر لیں کہ 5 منٹ اپنے 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ نکال لیجئے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے۔ کچھ بھی کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں جب لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے تو کئی مرتبہ ٹھیک ہے گھر والوں سے نہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے نا کہ اچھا کیا بات کریں، اچھا ہاں یہ کہنا ہے وہ کہنا ہے، تھوڑا سا سوچنا سمجھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا جو ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے فریزز، اپنے جو سینٹنسز ہیں وہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا یہ بولنا ہے اور یہ نہیں بولنا ہے اور یہ تو پہلے بات ہو چکی تھی۔ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 5 منٹ نکال کے جو بھی دن بھر ہوا ہے نا، کوئی چیز دن میں ہوئی جو آپ کو پسند نہیں آئی یا کوئی چیز تھی جو بہت اچھی لگی، بس صرف بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے وہ شیئر کریے۔ کچھ دن کریں گے نا واقعی اس کے بعد خود دل چاہے گا کرنے کا، اور جب وہ شیئر کرتے ہیں نا ہم اپنی بات اللہ تعالیٰ سے، کچھ بھی نہیں، صرف یہ کہ آج یہ ہوا اللہ تعالیٰ، یہ ہوا تھا نا مجھے اچھا نہیں لگا، یہ ہوا تھا تو اس سے بہت تکلیف ہوئی ہے، کچھ بھی جس کو کہتے ہیں نا اچھا برا کچھ بھی نہ کہنے کی نہ ماننے کی، اور اگر کچھ کہنا بھی ہے نا تو اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجئے، کوئی نہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کسی اور سے کہتے ہیں تو لگتا ہے نا کہ کہیں برا نہ لگ جائے، گناہ پڑے گا، یہ ہے وہ ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی جو سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں گناہ سے ہم لوگ بچ جائیں گے۔ تو جو بھی ہے کوئی اچھی چیز ہوئی ہے نا شیئر کریے، شیئر اٹ ود ہم، ہی از دیئر ٹو لسن ٹو یو، کہ اللہ تعالیٰ ہیں جو سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سننے والا اور کوئی نہیں ہے، وہ السمیع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور کوئی قریب نہیں ہے آپ سے۔ the things which we don't even feel، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ وہ لگتا ہے لیکن یہ کہ ہم اپنے آپ کو یا وہ جذبات وہ احساس جو ہے دبا کے رکھ لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ ہی نوز us through and through۔ تو اللہ تعالیٰ کو بتائیں، جب وہ بتاتے ہیں نا ہم لوگ تو پھر واقعی خود بھی جس کو کہتے ہیں کہ وہ کنیکشن محسوس بھی ہوتا ہے، اور پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے پیاری جو بات ہوتی ہے نا، سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کو عادت پڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی، اور جب وہ عادت ہو جاتی ہے نا تو پھر اور کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ جب وہ ہماری عادت ہوتی ہے بات کرنے کی تو کیا ہوتا ہے کہ ہم کو جواب ملنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔
دل میں اللہ تعالیٰ خود ایک سکون ڈال دیتے ہیں، ایک رحمت کی چادر ہوتی ہے نا، اس میں سمیٹ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس سے بولیں اس سے بولیں. کبھی کسی کو برا لگ گیا، کبھی کہیں پہ گناہ پڑ گیا، کسی کی غیبت ہو گئی، خود تو گناہ میں ہم پڑے بھی، جس سے کہا اس کو بھی گناہ میں مبتلا کر دیا، وہ بھی گناہ میں ہم نے اس شامل کر دیا، اور خود جو ہے وہ دگنا یا تگنا یا پتہ نہیں کتنے گناہ میں مبتلا ہو گئے ہم. تو جب اللہ تعالیٰ سے بات ہوگی نا تو خود عادت ہو جائے گی، اور پھر جواب بھی ملنے لگیں گے. اور کچھ نہیں ہو، بظاہر کچھ نہ ہونا، لیکن دن میں وہ ایک اطمینان، وہ ایک تسکین جو ہے وہ ضرور محسوس ہوگی. اور یہ جس کو کہتے ہیں نا، یہ ایک شرطیہ بات ہے. تو بہرحال اس رمضان میں یہ کوشش کریے گا، اور اگر کچھ بھی نہیں آ رہا ہے نا تو بس بیٹھ کے یہی کہہ دیے کہ یا اللہ مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. اور واقعی اگر دیکھیں تو ہم لوگوں میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں آتا ہے الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جو چاہ لیں جس کے لیے، ہے نا. تو یہ کہ اگر مانگنا بھی نہیں آتا ہے نا، وہ ویسے بیٹھ کے کرنا بھی نہیں آتا ہے، تو آپ وہی کہہ دیے کہ یا اللہ ٹائم تو مل گیا، وہ ہو گیا، لیکن یہی نہیں پتہ کہ کرنا کیا ہے نا. تو وہ کریے، اللہ تعالیٰ ہی ہے نا جو دل میں خیال ڈالتے ہیں، جو دل میں وہ اطمینان، وہ رحمت، وہ چیزیں، وہ سب کچھ ڈالتے ہیں، وہ توفیق بھی دیتے ہیں. تو وہ کریے. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا تو یہ بھی کہیے کہ اللہ مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا. اور واقعی ہم لوگوں کو مانگنا نہیں آتا الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. تو بات وہی ہے کہ رمضان جو ہے وہ آنے والے سال کے لیے ایک سیمپل ہے، ایک مقدمہ، یعنی ایک پری فیس ہے نا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے اٹ از اے ریفلیکشن آف دا پریویس ایئر، یعنی جو ہمارا سال گزرا ہے نا اس کا یہ ایک عکس ہے. تو یہ کہ اگر اس میں ہم کوشش کریں گے، مجاہدہ کریں گے، مشقت کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے آگے آنے والا سال بھی انشاءاللہ بہترین گزرے گا. اور یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک اسپیسیمن ہم نے تیار کر لیا، اور اس کو جتنا بہترین بنائیں گے کوالٹی وائز اور ہر طرح سے، تو پھر انشاءاللہ یہ کہ جو آگے آنے والے دن ہوں گے اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ چیزیں آسان کر دیں گے. اور بات وہی ہے کہ بہت بہترین موقع ہوتا ہے تہجد کے لیے، کیونکہ سحری میں اٹھتے ہی ہیں نا. تو سحری میں اٹھتے ہیں جو بھی وہ ہے، تو اس میں 5 منٹ پہلے اٹھ کے جس کو کہتے ہیں کہ ایک اپنے لیے وہ وقت مقرر کر لیں. بہت مشقت والی چیز ہوتی ہے، بہت ظاہر سی بات ہے رمضان میں، اور اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر ایک کمزوری بھی آتی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا. لیکن یہ کہ اس میں چلے 5 منٹ نہیں 3-4 منٹ ہی نکال لیجئے، لیکن یہ کہ کوشش کریے تہجد کی، اور اس نیت سے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آگے آنے والا جو سال ہے نا اس میں ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا. جھوٹ سے تو بچنا ہے، اور اس کے علاوہ اور جلن، حسد، بغض، کینہ، غیبت، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. دیکھیے بات جو ہے نا ہم لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ تو خود جس کو کہتا ہے نا کہ ہم لوگوں کے لیے اتنی آسانی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کوششوں پہ ہی دیتے ہیں. دیکھیے رزلٹس جو ہیں وہ ہم لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں بالکل بھی. تو بات وہی ہے کہ کوشش اپنی کرنی ہے. اب اس میں کامیابی کتنی ملتی ہے کتنی نہیں ملتی ہے وہ تو مطلب یہ کہ ہم پھر اپنے سٹینڈرڈ سے جج کرتے ہیں نا وہ، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کیا سٹینڈرڈز ہیں وہ ہم لوگوں کو نہیں پتہ. تو اپنی کوشش ہے. کسی کی وہی ہوگا کہ اتنی زیادہ مطلب یہ کہ کئی مرتبہ ہوتا ہے نا کہ اتنی زیادہ گناہ کی لذت اور گناہ کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ اس میں پھر اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور وہ انسان جو بھی جد و جہد کر رہا ہے اس کی وہ جد و جہد ہی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اسی حساب سے پھر اس کو اجر و ثواب بھی دیں گے. تو اجر جو ہے نا، جو ثواب ہے وہ نیتوں پہ اور کوششوں پہ دیا جاتا ہے، نتیجوں پہ نہیں دیا جاتا ہے نا. تو یہ کہ اپنی کوشش کریں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کہ اللہ میں کوشش کر رہی ہوں. کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ جو کوشش بھی ہے نا اس کی بھی توفیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے. اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہو رہی تو وہ بھی مانگیے، ملے گی اور ضرور ملے گی. جس کو کہتے ہیں 100% شیورٹی نہیں ہے، 200% شیورٹی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کہ اگر توفیق بھی مانگیں گے نا تو اللہ تعالیٰ دیں گے، ضرور دیں گے. اور یہ کہ اس کی مثال دیکھیے، ویسے بھی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ جو ہمارے اکابرین ہیں، تو اس کی مثال اس طرح سے دی گئی ہے. جو گناہ کی بات ہو رہی تھی نا کہ دیکھیں جب کوئی بھٹی ہوتی ہے نا، اور یہ کہ بھٹی میں سے جو بھی میٹل ہے جب اس کو نکالا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو فوراً وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے. آپ فوراً اس کو اگر چھوئیں گے تو جل جائیں گے، ہے نا. تو بات یہی ہے کہ اگر ہمارا نفس جو ہے گناہ کی بھٹی میں
جل چکا ہے، مطلب یہ کہ تپ رہا ہے اور بہت لمبا وہ عرصہ گزر چکا ہے، یا جو وہ بھٹی تھی اس کا ٹیمپریچر جو ہے بہت ہائی رہ چکا ہے، تو پھر کیا ہے بہت دیر تک اس کی حرارت محسوس ہوگی. ٹھیک ہے. اگر روحانی جو بیماریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں تو نفس کا شر جو ہے وہ غالب رہے گا، اور رمضان میں بھی وہ رہے گا، ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ اپنی کوشش کرنی ہے، اور اس کوشش پہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے آگے کے راستے آسان کر دیں گے، ہے نا. اور دیکھیں ایک ہم کو خود اپنے لیے ہی ہم تو یہ کہیں گے کہ بہت پیاری چیز جو لگتی ہے وہ یہ کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ رمضان میں شیطان بند ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود دیکھیے جب رمضان کا آپ لوگوں کا تو نہیں پتا، ہم اپنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بڑے ہم مطلب گناہ کے خیال آتے ہی نہیں ہیں اور بالکل سب کچھ صحیح صحیح ہو جاتا ہے. تو رمضان میں اصل اپنی حقیقت پتہ چلتی ہے واقعی کہ ہم خود ہمارا نفس جو ہے وہ کتنا ہم لوگوں کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے، اور پورا سال جو ہے ہم اسی مغالطے میں رہتے ہیں کہ ارے وہ تو شیطان کر رہا ہے، وہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. لیکن رمضان جب آتا ہے نا تو واقعی ہم سب لوگوں کو خود پتہ ہوتا ہے پھر، اور اندر سے شرمندگی بھی الحمدللہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ یا اللہ ہم خود اپنے ہاتھوں مطلب ہمارے اندر کتنا شر ہے، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ جلن ہو، حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، غصہ ہو، جھنجھلاہٹ ہو، یہ ساری چیزیں تو ہیں اسی اس میں آتی ہیں نا، روحانی بیماریاں ہی ہیں. یا پھر یہ کہ کسی کا کچھ اچھا ہو گیا یا کسی کا کچھ اور ہو گیا تو ہر چیز ہے غصہ اور اکتاہٹ اور جھنجھلاہٹ تو بس ایک دم تیار کھڑی رہتی ہے ہم لوگوں کے ساتھ. تو بہرحال رمضان میں آ کے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل جو تھا وہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خود پھر احساس دلاتے ہیں کہ وہ جو تھا نا، جو پورے سال ہم سوچتے تھے کہ وہ شیطان تھا، تو وہ اصل میں شیطان نہیں تھا، وہ ہمارا اپنا نفس تھا. وہ ہم اپنے آپ جو ہے وہ ان شرور میں مبتلا تھے، وہ شر جو ہے وہ ہمارے اندر ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا نا فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہے نا. تو یہ کہ وہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تقوی والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تقوی دیں، عطا کریں. اور مانگنے سے اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تو بنا مانگے ہی دیا ہے نا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دے، ہے نا. تو بہرحال رمضان کے ہی متعلق ایک بہت پیاری بات، اور اسی پہ ہی انشاءاللہ ہمارے خیال میں آج کا یہ سیشن ختم بھی ہو جائے گا. اور وہ یہ ہے اور یہ بات تھوڑی سی ہے سمجھنے والی، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم لوگوں کا جو وجود ہے، یعنی ہم لوگ جو ہیں، تو اس کے دو پارٹس ہیں، ایک ہے ہم لوگوں کی روح اور ایک ہے ہم لوگوں کا جسم. ٹھیک ہے. تو جسم جو ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مٹی سے بنا ہے اور یہ مٹی میں ہی واپس چلا جائے گا. ٹھیک، جو باڈی ہے ہم لوگوں کی جو فزیکل آسپیکٹ ہے. اور اس کے بعد ایک جو روح جو ہے وہ کیا ہے، یہ روح جو ہے وہ آسمان سے آئی ہے نا. اور یہ جب کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ واپس وہاں چلی جاتی ہے، جو ہم کہتے ہیں نا اِنَّ لِلَّهِ، ہے نا. تو یہ روح جو ہے وہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، یہ اس کی جو تخلیق ہوئی تھی یہ وہیں پہ ہوئی تھی. اور یہ بات بھی کئی بار الگ الگ آیات کی تفسیر میں بھی ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی بار ہو چکی ہے نا. جو عالم ارواح ہے اور ان سب کی بات تو ہو چکی ہے. تو بہرحال یہ روح جو ہے یہ آسمان سے آئی ہے اور یہ وہیں جائے گی، اور یہ جسم جو ہے یہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں ہی یہ چلا جائے گا. ٹھیک. اور یہ ہے کہ یہ جو جسم ہے اس کو بننے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں زمین سے ہی ملتی ہیں. ٹھیک، یعنی کہ کھانا پینا ہے یا پھر اور جو بھی ضروریات ہیں، مطلب پہننا اوڑھنا ہے، گھر ہے، جو اس جسم کی جو ضرورت ہوتی ہے، جو دنیاوی اعتبار سے سمجھ لیجیے جو ہم لوگوں کی ضروریات ہیں، تو وہ کہاں سے آتی ہیں، وہ بھی زمین سے ہی، مور اور لیس کسی بھی طرح سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ آتی زمین سے ہی ہے نا. مطلب کھانا پینا ہے یا پھر یہ کہ جو ہمارے کپڑے ہیں چاہے وہ کاٹن ہو، یہ ہو وہ ہو، تو وہ اس کا الٹیمیٹ جو سورس ہوتا ہے وہ بہرحال زمین ہی ہے نا. اور اس جسم کی جو ضروریات ہیں وہ زمین سے آئی ہیں، اور یہ جسم جو ہے یہ ایک پستی والی چیز ہے. ٹھیک ہے. اور اس جسم کی جب ہم ضرورت پوری کرتے ہیں وہ گناہ نہیں ہے، وہ غلط نہیں ہے، وہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ضرورت ایک جو بیئر نیسیسٹی ہے جب اس سے زیادہ ہوتا ہے تو بہرحال یہ جسم جو ہے اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ ہم کو پستی کی طرف لے کے جاتی ہیں، یعنی کہ ٹورڈز دا گراؤنڈ، نیچے کھینچتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو روح ہے نا، روح جو ہے ہم کو اوپر یعنی بلندی کی طرف
لے کے جانا چاہتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو جسم ہے اس کو خوشی ملتی ہے جب اس کو کھلایا جائے، جب اس کو پلایا جائے، جب اس کو اچھے کپڑے پہنائے جائیں، جب اس کے لیے گھر اور آسائشیں جو ہیں وہ مہیا کی جائیں، آرام اور راحت جب ملے تو جسم خوش ہوتا ہے نا. لیکن روح جو ہے وہ دوسروں کو کھلا کے خوش ہوتی ہے. ایک خوشی محسوس ہوتی ہے نا کہ آپ چلیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، جن کے بچے ہیں چھوٹے ہیں تو بڑے ہی ہو گئے ہیں، لیکن یہ تو پتہ ہے کہ دیکھیے یہ ہوتا ہے نا کہ ایک خوشی ملتی ہے جب اپنی اولاد کچھ کھا لے، ہے نا، یا پھر اس کی جو بھی پسند کی چیز ہے ہمارے لیے تھی لیکن بہت خوشی سے، مطلب ایک سے دوسری بار سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، وہ اتنی آسانی سے دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے اور دے دیتے ہیں، اپنی خوشی سے دیتے ہیں، ہے نا. تو روح جو ہے نا اس کو تسکین ملتی ہے، روح خوش ہوتی ہے جب ہم دوسروں کو کھلاتے ہیں، جب ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں، کسی کو درگزر کر دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی یاد میں، وہ ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد کی جو آیت ہے، ٹھیک ہے، کہ جب اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر میں جب ہم ہوتے ہیں، جب سجدے ہوتے ہیں، جب نماز ہوتی ہے، جب یہ روزے ہیں اور عبادات ہیں، یا پھر یہ کہ دوسروں کو کھلانا جو صدقہ ہے، یا انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، مطلب صدقہ خیرات ہے، کسی کو کھلا دیا، کسی غریب کی مدد کر دی، کہیں پہ جو بھی ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن سے روح کو تسکین ملتی ہے، یعنی روح خوش ہوتی ہے. اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ ویسے اگر دیکھیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، ہے نا. تو روح کو خوش کرنے کے لیے جو ہم کام کرتے ہیں ان سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ان سے ہمیں ترفع ملتا ہے، یعنی کہ رفع یعنی بلندی حاصل ہوتی ہے، ایک عروج ملتا ہے نا. تو بہرحال کسی کوئی بہت غم زدہ ہے، اس کی جس کو کہتے ہیں نا غم گساری کرنا، ٹھیک ہے، کسی کے غم کو اپنا بنا لینا، سخاوت ہے، ایثار ہے، اور نظر کا پردہ ہے، زبان کو لگام دے کے چلنا ہے، کسی کی غیبت سے بچ گئے اگر ہم کہیں پہ، کسی غلط کام سے اگر ہم بچ گئے، یا پھر یہ کہ غلط کام سے رکنے سے ایک جس کو کہتے ہیں نا روحانی جو وجود ہے ہمارا، اس کو قوت ملتی ہے، ہماری روح جو ہے اس کو طاقت ملتی ہے، اس کو قوت ملتی ہے جب ہم گناہ سے بچتے ہیں، گناہ سے رکتے ہیں، ہے نا. تو بہرحال روح پہ اگر ہم کام کرتے ہیں یا وہ چیزیں کرتے ہیں جن سے کہ روح کو تقویت ملتی ہے تو وہ ہمیں بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب بات وہی ہے کہ جو جسم کی جو چیزیں ہیں وہ بیسکلی جو ہیں وہ حیوانی جذبات ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کھانا پینا جو خواہشات ہیں وہ، اور اب ایک جس کو کہتے ہیں کہ آسانی اور آسائشیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ حیوانی جذبہ ہے جو کہ ہوتا ہے، ہم سب لوگوں کے اندر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ڈالا ہوا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب ایک بیلنس سے زیادہ ہم بڑھ جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر خرابی آنے لگتی ہے نا. اور یہ کہ بات یہی ہے کہ یہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا ہمارے لیے، تو یہ مہینہ وہ ہے کہ جو سال کے 11 مہینے ہوتے ہیں نا ہم اپنے جسم کو دیتے ہیں، یعنی جو فزیکل باڈی ہے ہماری اس کو دیتے ہیں، یعنی کہ کھانا پینا ہے، شادی بیاہ ہیں، تقریبات ہیں، گیدرنگز ہیں، فیملی گیٹ ٹوگیدرز ہیں، ویکیشنز ہیں، گھومنا پھرنا ہے، ہر چیز ہوتی ہے نا. یہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ رکھ دیا ہے کہ ہماری روح کو بھی تھوڑی سی غذا مل جائے. اور واقعی اگر دیکھیں تو کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ اگر یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ فرض نہ کرتے یہ روزے تو ہم لوگوں میں سے کتنوں کی زندگی تو ایسے ہی گزر جاتی، اور ہم اپنی روح کو غذا پوری زندگی میں کبھی بھی نہ دیتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ ہے کہ اگر یہ فرض نہیں ہوتے ہمارے اوپر یہ روزے تو ہماری روح کو غذا تو نہیں ملتی نا، پورے سال نہیں ملتی. اور جو ایک مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے کمپلسری کر دیا ہے تو دیکھیں میکسیمم میجورٹی تو ہم لوگوں کی یہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے گرتے پڑتے کسی طرح سے روزے تو رکھ ہی لیتے ہیں،
ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ فرض نہیں ہوتا تو ہم لوگوں میں سے کتنوں کی زندگی ختم ہو جاتی اور ہم لوگوں کو کبھی بھی روحانی غذا ملتی ہی نہیں اپنی اپنی زندگیوں میں. اور جب یہ روح واپس جاتی اپنے رب کے پاس تو کس حال میں ہوتی، ہے نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ روزے فرض کر دیے. اور اس کے علاوہ جو بھی اور عبادات اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے نا، تو وہ بھی ایک رحمت ہے، کیونکہ اس سے ہماری روح کو غذا ملتی ہے. اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری اور چیزیں جس کی ہم کو ترغیب دی ہے کہ بھئی صدقہ کیا کرو، خیرات کرو، دوسرے کے لیے کام کرو، درگزر کرو، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ واقعی وہ چیزیں ہیں جن سے ہماری روح کو قوت ملتی ہیں. نہیں تو یہ ہے کہ جسم تو اتنے ہٹے کٹے خوبصورت بھی ہیں اور جو بھی آپ کہہ لیں مزین بھی ہیں. مزین مطلب کہ سجے دھجے ہیں، مطلب عورتوں کے جو ہیں وہ سجے دھجے اور وہ ہیں، اور مردوں کے اس سے دیکھیں تو بھئی قوت والے ہیں اور جو بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں کہ جسم پہ تو خوب محنت ہوئی ہے اور روح جو ہے وہ کہیں برے حال میں کمزور لاغر سی کہیں پہ پڑی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ ایک موقع ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ اس میں ہم اپنی روح کو طاقت دیں، اس کو قوت بخشیں، ہے نا. اس کو قوت ملتی ہے ان ساری چیزوں سے. اور واقعی ٹورڈز دا اینڈ جب ہوتا ہے نا، اچھا دیکھیں آج کل تو ویسے بھی اتنے سارے ابھی رمضان بس قریب آئے تو دیکھیں اتنے سارے میسیجز اور رائٹ اپس بھی ہوتے ہیں جو سائنٹیفکلی بہت زیادہ پروف کیا گیا ہے کہ روزہ کتنی اچھی چیز ہے اور یہ ہے وہ ہے. بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اور لوگوں کو اور دنیا والوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ روزے کی اور کیا کیا جس کو کہتے ہیں نا فائدے ہیں. لیکن ہم لوگوں کے لیے تو 100 بات کی ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے. تو دیکھیں اگر ہم اس کو اللہ کا حکم مان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جان کے جب وہ چیزیں کرتے ہیں تو جو اور بینیفٹس ہیں، جو ہیلتھ بینیفٹس ہیں، جو سائنٹیفکلی یا میڈیکلی پروون جو بینیفٹس ہیں وہ تو ہمیں ویسے بھی مل ہی رہے ہیں، ہے نا. لیکن ہمارا مقصد وہ میڈیکل بینیفٹس ہیں ہی نہیں، ہمارا تو ہے ہی صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہم کو کرنا ہے. جب ہم وہ کرتے ہیں تو جو میڈیکل جو فزیکل بینیفٹس ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ہم کو مل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، جو اسپریچول بینیفٹس ہیں، وہ بھی ہم کو پھر ملتے ہیں، ہے نا. اب بات جو ہے اب آنی ہے اور وہ ہے قرآن. ٹھیک ہے کہ رمضان کو کہا گیا ہے قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اچھا اس میں ایک چیز اور وہ ہے، وہ یہ کہ دیکھیں جو سال کے جتنے بھی مہینے ہیں نا، تو جو مہینوں کے نام ہیں تو وہ لوگوں کے دیے ہوئے یعنی انسانوں کے دیے ہوئے مور اور لیس ہے نا. رمضان اکلوتا وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے اس مہینے کو، ہے نا. قرآن شریف میں ایک مہینے کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ رمضان. ٹھیک ہے. اور اگر اس کی ڈیپتھ میں دیکھیں تو یہ سوچیں کہ یہ تو لوح محفوظ میں ہے، یعنی کہ لوح محفوظ جب جس کو کہتے ہیں بنی ہوگی تو اس میں رمضان کا نام اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا اور رکھ لیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود منتخب کیا ہے اس مہینے کا نام. تو بہرحال یہ قرآن کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن جو ہے وہ نچوڑ ہے ہمارے جس کو کہتے ہیں نا دین کا ایک جو خلاصہ ہے، یا دین کا جو ایک سمجھ لیں مشعل راہ جو ہے، جو ایک ہمیں ہدایت جہاں سے لینی ہے، جو اللہ تعالیٰ ہم سے خود خطاب کر رہے ہیں اور جو بھی چیزیں بتا رہے ہیں، تو وہ جو ہے بتانے کے لیے ہمارا انجام بخیر کے لیے قرآن ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے کیا ہے کہ پل صراط بھی آسان ہوگا ہمارا اور دنیا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، ہے نا. تو بات وہی ہے کہ اس دنیا میں اور جو پل صراط ہے، اہدنا الصراط المستقیم ہم مانگتے ہیں نا، تو صراط المستقیم جو ہے وہ دنیا کا راستہ، جو پل صراط کا ہے یعنی جو آخرت کا راستہ ہوگا وہ بھی اگر آسان ہوگا ہمارا تو وہ اس قرآن کے ذریعے سے ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ رمضان جو ہے رمضان را میم اور ضاد، یہ جو ہے اس کا مطلب ایک جو مفہوم جو ہے اس کا معنی کے اعتبار سے وہ ہے جل جانے کا. ٹھیک ہے. اور جل جانے سے مراد کیا ہے کہ جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ اس مہینے میں جل کے ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کہ کچھ تو گناہ ویسے ہوتے ہیں جو ویسے ہی جو ہمارے چھوٹے موٹے گناہ ہیں، پھر گناہ کبیرہ کے لیے آتا ہے کہ اس کے لیے شرط ہے توبہ. تو اسی لیے بار بار جو کہا جاتا ہے نا وہ کیا کہا جاتا ہے کہ
توبہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے رمضان میں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جو رمضان کے روزے ہیں اور اس میں جو بھی مشقتیں ہیں، اب دیکھیے سحری میں اٹھنا، اگر ویسے دیکھیں تو پورا ایک مشقت کا ہی مہینہ ہے. سحری میں اٹھنا ایسا نہیں ہے کہ ہماری بڑی عادت ہوتی ہے، بہت آسانی سے ہم اٹھ جاتے ہیں. مشکل تو ہوتی ہے لیکن اس پہ ثواب ہے. ٹھیک ہے. اور سحری میں اٹھے، جو بھی ہم نے کھایا پیا، اور اس کے بعد سے پھر روزہ شروع. ٹھیک. اب وہ جو ہے وہ بھوک اور پیاس اور اس کی شدت اور وہ جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے. تو بہرحال ایک مشقت ہوتی ہے نا. اور اس کے بعد پھر یہ کہ افطار کی تیاری اس میں جس کو بھی کرنا ہے، جو وہ نہیں کر رہا ہے وہ کچھ اور کام کر رہا ہے. بہرحال مشقت تو ہے ہر طرح سے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ رات کی تراویح. اب یہ کہ دن بھر کی اس کے بعد اور بہرحال ایک کمزوری سی لگتی ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں، اور اس میں تراویح پڑھنا پھر ایک اور مشقت ہے نا. قیام اللیل جو ہے وہ آسان چیز نہیں ہوتی، مشکل ہے. اللہ تعالیٰ آسان کر دیں جس کے لیے بھی، لیکن بہرحال ویسے اگر دیکھیں تو مشقت والی چیز ہوتی ہے. لیکن رمضان کی برکت جو ہے وہ واقعی ایسی چیز ہے کہ اس میں یہ چیزیں کتنی آسان ہو جاتی ہیں کہ ویسے آپ دیکھیے اتنی ساری نماز پڑھ کے رات میں، تو یہ کہ جو 17 رکعت عشاء کی ہے وہی کتنی بھاری پڑ جاتی ہے کافی لوگوں پہ، کہ وہی کم پہ کم ہوتی جاتی ہے نا. تو یہ کہ وہ عشاء کی نماز اور اس کے بعد پھر تراویح، تو وہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو چیز آسان کرتے ہیں اور جب ہم لوگوں کے لیے وہ چیز آسان کر دیں. تو بہرحال مشقت تو ہے، لیکن اس سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حصول کے لیے بات یہی ہے کہ جو بھی کوشش ہم کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر ذرے کو، جو جس کو کہتے ہیں نا ہر پارٹیکل جو ہے نا، اسمالسٹ آف مائنیوٹسٹ آف پارٹیکلز، جو ذرہ ہے نا، اس کو ہمارے لیے ہدایت بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حصول کے لیے اگر ہم کسی چیز کی کوشش کرتے ہیں، اس میں جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، تو پھر اس طرح سے ہدایت اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں کہ جو ذرہ بھی ہے نا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتا ہے. یعنی کہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے لیے آیات بن جاتی ہیں، یعنی سائنس بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ رمضان میں ایک اللہ تعالیٰ خود ماحول کریٹ کر دیتے ہیں ہم سب لوگوں کے لیے، ہے نا. اور بات وہی ہے کہ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے نا، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے جو کوشش کرنی ہے نا، جو بھی کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے رمضان کے روزوں میں، رمضان کے دوران جو ہماری کروٹیں ہیں نا، ان پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. جو کوشش جتنی بھی ہے، تھوڑی بہت چھوٹی موٹی جتنی بھی ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ 1 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، 2 گھنٹے کا رکھتے ہیں، عصر سے مغرب رکھتے ہیں، جو بھی ہے چھوٹی چھوٹی سی کوششیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ بہت عطا فرماتے ہیں، بہت عطا فرماتے ہیں، ہے نا. تو یہ کہ سونے میں، جاگنے میں، کام کرنے میں، بیٹھنے میں، نماز میں، ہر طرح سے وہ ہوتا ہے. تو بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مشقت اٹھانی ہے. ٹھیک ہے. اور بات وہی ہے کہ قدرت ہوتے ہوئے جب ہم گناہ سے دور ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے جو چیز منع کی ہے اس سے دور ہوتے ہیں. اور رمضان میں تو ہم کرتے ہی یہی ہے نا کہ کھانا پینا تو سامنے ہوتا ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ کھانا پینا کہیں سے غائب ہو جاتا ہے یا رہتا نہیں ہے، لیکن وہ سب قدرت ہوتی ہے. اس کے باوجود ہم اس سے بچتے ہیں. کیوں بچتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، ہے نا. تو جب کیفیت ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے. جب قدرت ہوتے ہوئے ہم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے انشاءاللہ. تو بات وہی ہے کہ رمضان میں یہ جو بھوک پیاس ہوتی ہے اور وہ سب کچھ ہوتے ہوئے کھاتے پیتے نہیں ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں نا، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. اور روزوں کا ثواب تو یہ کہا جاتا ہے کہ فرشتے لکھ ہی نہیں سکتے، اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ خود ہے. کہ قدرت ہوتے ہوئے ہم لوگ گناہوں سے بچنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے ہم وہ کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب ہم یہ کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، یہ ساری جب چیزیں کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے اس دن جس دن کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا.
اس کے علاوہ جو اور جو کرنے والی جو چیزیں ہیں نا وہ یہ کہ کوشش کریں کہ نیکیوں میں اب ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، یعنی کہ وہ ہے نا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ ہم لوگوں نے اس کی تفسیر بھی کی ہے نا. اور اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے نا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کے خیر کے کاموں میں، خیرات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ہے نا، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو. تو بات وہی ہے کہ مقابلے سے مراد یہ ہے کہ کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو پچھاڑنا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس میں جتنے کریٹیو ہو سکتے ہیں نا وہ ہو جائیں. جتنی کریٹیوٹی ہے نا، زندگی کی اپنی کریٹیوٹی لگا دیں اس چیز میں کہ ہم کیا کر لیں کہ اس سے ہمیں اور زیادہ ثواب حاصل ہو پائے. اور اس کے لیے یہی ہے کہ دیکھیے جو ضرورت مند ہیں ان کو دیں، اور اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں نا وہ کریں، ان دا سینس کہ کہیں پہ ضرورت لگ رہی ہے تو افطار بنا کے بھیجیں، ایسے کریں ویسے کریں. لیکن جس کو کہتے ہیں کہ ایک وہ جو کلچر ہو گیا ہے نا کہ نہیں بھئی افطار سب جگہ بانٹنا ہے، اب اس میں جو روزہ رکھ کے جو شوہر ہے یا بیٹا بھائی جو بھی ہے وہ بھاگ بھاگ کے اپنے ہلکان کر کے اپنے آپ کو اور دے رہا ہے. اور کہاں دے رہا ہے؟ جہاں پہ آلریڈی جس کو کہتے ہیں کہ انبار لگا ہوا ہے کھانے کا. اور یہ کہ کوشش کریں کہ رمضان میں کھانے کے ضیاع سے بچیں، یعنی کہ کھانا ضائع نہ ہو. جس بھی طرح سے جو بھی کر کے اس نیت سے کریے، اس کوشش کے ساتھ کریے کہ اتنا ہو کہ بس جس کو کہتے ہیں نا کہ ایکسٹرا نہ ہو کہ کھانا پھینکنا پڑے، کھانا خراب ہو یا اس طرح کی چیزیں نہ ہو. یا پھر یہ کہ ہم کو پتہ ہے کہ ہم جہاں بھیج رہے ہیں وہاں پہ یہ چیز کام آئے گی نہیں، ان کے یہاں آلریڈی جو بھی ہے. اگر اس طرح کی چیزیں ہیں نا تو وہاں بھیجنے کی کوشش کریں جہاں پہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جس کو کہتے ہیں آپس میں کمیونیکیٹ کر کے، اگر جیسے ہم کو آج یہاں پہ کہیں پہ افطار بھیجنا ہے تو وہ پہلے سے بتا دیجیے کہ بھئی آج ہم آپ کے یہاں افطار بھیجیں گے تو آپ مت بنائیے گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ جہاں بھیج رہے ہیں آپ بھی تو محنت کر ہی رہی ہیں نا. تو اس سے کم یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ محنت کر رہی ہیں، تو جو دوسرا انسان ہے، دیکھیں رمضان میں جب موقع ملتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس میں اور توفیق عطا فرمائے کہ جب رمضان میں موقع ملتا ہے نا تو پھر وہ جو وقت ہوتا ہے وہ ذکر اذکار، تلاوت میں، دعاؤں میں، اسی میں ہی جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی کچھ اور گناہ کے کام میں مبتلا ہو جائے گا. تو اگر آپ کا ارادہ ہے نا بھیجنے کا، آپ پہلے سے بتا دیجئے کہ یہ ارادہ ہے اور یہ بھیجنا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جہاں آپ دے رہے ہیں تو وہاں پہ بھی ایسا نہیں کہ ایک دم افراط ہو گیا سامان اور پھر کوئی کھا نہیں رہا ہے اور وہ بچ رہا ہے، اور وہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں زحمت ہی ہو جاتی ہے نا. تو یہ کہ اس طرح کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کریے. اگر یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی آپ کر سکتی ہیں ابھی جو بھی زیادہ کام کر سکتی ہیں کچھ دنوں میں یا جو بھی ہے، تو اس طرح سے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کریے. اور یہ کہ اگر وہ کمیونیکیٹ کر کے کریں گے تو اس سے جو ایک مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا. اور اگر یہ ہے نا کہ بھئی جہاں پہ بھیج رہے ہیں تو وہاں پہ آپ وہ کر دیجئے کہ بھئی 5 منٹ ایکسٹرا ہمارے لیے دعا کر لیجئے گا، ہے نا. تو یہ کہ افطار آج آپ مت بنائیے، ہم بنا کے بھیج دیں گے، اور اس کے بدلے میں آپ ہمارے لیے 5 منٹ ہمارے اور ہمارے اہل و عیال، ہمارے والدین، ہمارے گھر والے، ہمارے جو بھی قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ ان سب کے لیے، امت کے لیے پوری دعا کریں. اور ایک جو سب سے زیادہ، جو سب سے بڑی ایک جو چیز ہے کہ اپنی دعاؤں میں پوری امت کو شامل کریں. اور اگر وہ نہیں ہو رہا ہے نا تو اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں وہ وسعت پیدا کریں کہ ہم پوری امت کے لیے خالص ہو کے، اخلاص کے ساتھ دعا کر سکیں، ہے نا. تو بات وہی ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ صرف نماز نہیں ہے، صرف وہ نہیں ہے، بلکہ پوری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ ہے نا فرما برداری میں. تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ تکلیف اٹھائیں ہم، تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ. اور اگلے ہفتے بھی یعنی جو تھرسڈے کا سیشن ہوگا وہ بھی رمضان کے ہی سلسلے میں ہوگا. اور یہ کہ اب جو ٹیوزڈے کے 2 جو سیشنز بچے ہیں اس میں انشاءاللہ لیلۃ القدر کی تفسیر، اور اسی نیت سے کیونکہ رمضان کی تیاری میں وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب
وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.